أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ علی عباس جوہر افنان جی آپ کو ٹھیک ہے؟ بطول چودھری، فاطمہ آفتاب، ناز فاطمہ، رئیسہ، سمرین، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. کے ساتھ تو تھی ابھی لائن. اچھا سمرین، ناز فاطمہ، بطول، رئیسہ، ایک بات بتائیے، کیا میں جلدی جلدی تو نہیں پڑھاتا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں مولانا. ایک درس کو آپ نے دیکھا میں 3 دن پڑھاتا ہوں، جس میں پہلا دن باقاعدہ صحیح طریقے سے اچھا کر کے لکھا کے سمجھاتا ہوں، دوسرے دن لکھنے کا ہوتا ہے سکھاتا ہوں، ورنہ اسی کو ریوائز کراتا ہوں، اور تیسرے دن تمرین جب حل کراتا ہوں تو تمرین حل کرنے سے پہلے بھی پھر اس درس کو بتاتا ہوں. اس لیے لگتا ہے کہ تیسرے دن شاید تھوڑا جلدی بول رہا ہوں، ایسا تو نہیں لگتا، کیونکہ نہیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو صرف میں ہونی ہے، صرف میں بھی تمرین ہونی ہے. ہم نے 3 دن اتفاق سے اس درس کو، صرف والے کو تو چوتھا دن ہے آج جی. صرف میں آج تمرینیں حل کرنی ہے. اور صرف کا یہ 7واں درس کس چیز کے بارے میں تھا؟ صحیح اور معتل. کلمے کی تقسیم، کلمے کی تقسیم حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، کہ کلمے کے اندر حروف اصلی کیا ہیں. اگر کلمے کے اندر حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہے تو معتل، اور اگر حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے. صحیح بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، غیر سالم اور سالم. اگر حمزہ ہے اصلی حرف کی جگہ تو محموس غیر سالم، اور 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں تو وہ بھی غیر سالم. تو غیر سالم یا محموس ہوتا ہے یا مضاعف ہوتا ہے. اور اگر نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو ہوتا ہے صحیح، سالم ہوتا ہے. سالم یعنی ہر سالم تو صحیح ہوتا ہے، لیکن ہر صحیح کچھ صحیح ایسے بھی جو غیر سالم ہیں، یعنی محفوظ ہیں اور مضاعف ہیں. اور اس کے احکام ہم نے اقسام پڑھے ہیں. معتل کی خالی قسمیں پڑھی ہیں اور مضاعف کے بارے میں بس تعریف پڑھی ہے. لیکن محموز کی تعریف، قسمیں بھی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اور اس کے حکم بھی پڑھ لیے ہیں. اس کا سب کچھ پڑھ لیا محموز کا، کیونکہ کم تھا. کیا تھا محموز؟ اگر قول فعل کی جگہ حرف علت ہو تو محموز الفا، عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو محمود العین، محمود اللام. حکم یہ تھا کہ محموز کلمہ صحیح کلمہ، سالم کلمے کی طرح ہوتا ہے. محموز کلمہ صحیح کلمے کی طرح ہوتا ہے. بعض مقامات میں اس کے حمزے میں تخفیف اور تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ تخفیف 2 طرح کی ہے، قلبی اور حذفی. حذفی کا کوئی قاعدہ نہیں ہے جو عرب نے استعمال کیا، وہ بھی واجب ہے یا جائز. کچھ مقام ایسے جہاں انہوں نے حذفی کیا ہے، ذکر نہیں کیا حمزے کو، تو ہم بھی نہیں ذکر کر سکتے، ہم حذفی رکھیں گے. لیکن کچھ مقام ایسے جیسے امور اور امور انہوں نے دونوں طرح استعمال کیا، نہیں جائز. لیکن حذفی قلبی جو ہے بدلنا وہ واجب ہے اور جائز. اس کا قاعدہ معین ہے. قاعدہ واجب کا یہ ہے کہ جب 2 حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، تو دوسرے والے حمزے کو بدلنا ہے. کس میں؟ جو پہلے والے اس حرکت کے مناسب حرف مد سے. سوار ہے تو الف مد سے بدلنا ہے، پیش ہے تو واو مد سے، یہ ہے تو قاعدہ اس کا واجب ہے. اور جائز کب ہے؟ جب حمزہ ساکن کسی اور حرف کے بعد آئے، حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد آئے تو وہاں جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم نے. لیکن حمزے کی بحث کم تھی اس لیے اس کی بتا دی. محموز کی بھی تھوڑی کمی ہے، اس کو اگلے درس میں بتا دیں گے. پھر معتل کی شروع ہوگی دفعی درس کے، کیونکہ اس میں ڈیٹیل میں ہے. صحیح ہے، اس کے قاعدے قانون ہیں. ٹھیک ہے آئیے دیکھیں. تو کلمہ صحیح جو ہوتا ہے، صحیح 2 طرح کا ہوتا ہے، محمود سالم، غیر سالم. غیر سالم 2 طرح کا ہوتا ہے. یا تو حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہوگا، حمزہ تو محموز ہوگا، تو حرف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہوں گے تو مضاف ہوگا. مضاعف جیسے مددا،
مددا قاعدہ قانون آگے بتائیں گے. مضاف کا محمود کرو تمام ہو گیا کہ ماضی میں کا ادغام کیسے ہے, ادغام کی کیفیت کیا ہے, مضارع میں کیا ہے, اور وہ بعد میں بتائیں گے. میں نے بتا چکا ہوں حالانکہ ماضی اگر ہے پہلے مضاف تو یہ شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. آپ مدد واجب مدہ مدہ مدو ادغام کرنا پڑے گا. مرہ مرہ مرو مرہ مرہ مدو مرہ مدد باقی میں منع نہ ہے. مدہ یمدو شروع 2 میں منع ہے, چھٹے اربع میں یمدودنا تمدودنا باقی میں واجب ہے. یمدو آپ یمدودو نہیں کہہ سکتے, قاعدہ ہونا چاہیے مدہ یمدودو, لیکن کیونکہ مضاف ہے مضارع میں ادغام واجب ہے. مد یمدو یمدان یمدون تمدو یمدودنا تمدودنا باقی میں واجب ہے. لیکن امر میں اور مضارع مجزوم میں 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے, 2 میں منع جو مضارع میں منع تھا باقی میں واجب. تو ادغام جہاں جائز ہے وہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, باقی تو آسان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم آج درس میں پڑھیں گے. لیکن محمود آپ جانتے ہیں کہ محمود فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو محمود الفا, جیسے ہمارا, جیسے ہمارا فعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تو محمود نام فعل کی جگہ اگر حرف حمزہ ہے تو محمود اللام. صحیح ہے. لام مثال جیسے محمود الفا جیسے ہمارا, محمود العین جیسے محمود اللام جیسے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا سالم جیسے نصرہ ضربہ, نصرہ ضربہ. انہوں نے یہ کہا نقطہ یہی تھا فعل محمود فعل صالحین کی طرح ہے, فعل محمود فعل صالحین کی طرح ہے. کبھی کبھی اس سے حمزے میں تخفیف ہوتی ہے, وہ میں نے گنا دیا کب ہوتی ہے, کب بدلتے ہیں اور کب حذف کرتے ہیں. دیکھیے آپ گردان کیجیے قراءت نصرہ کی طرح ہے بالکل, نہ یہاں پہ کچھ چینجنگ ہے نہ یہاں کچھ. قراء قراء قراءو قراءت قراءت قرأتنا ما قرأتم قرأت قرأتم ما قرأتم نہ کچھ حذف ہوا ہے نہ کچھ تبدیل ہوا ہے. سآلا سآلا سآلو سآلا ہمارا ہمارا لیکن کبھی کبھی اس کے حمزے میں تخفیف ہوتی ہے, اور وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. کرنا پڑتا ہے کبھی حمزے کو, کبھی حذف کرنا پڑتا ہے. حذف کا تو قاعدہ قانون نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہیں واجب ہے کہیں جائز ہے کچھ فعل میں, اور جو قلبی ہے بدلنا وہ واجب ہے اور جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیے. اب مثال کے طور پر ہمارا میں کوئی ہمارا ماضی کی گردان میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی, بالکل اسی کی طرح ہے. لیکن اگر اسی ہمارا کام یأمرو بنا دیں, کیا بنا دیں, مضارع یأمرو تو ہے نہیں, تو آپ بتائیے یہاں پہ تخفیف ہوگی یا نہیں ہے؟ تخفیف ہے لیکن قلبی بھی ہے, لیکن واجب والی نہیں ہے, جائز والی ہے. جب ساکن حمزہ حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد آئے تو آپ یأمرو یأمران یأمرونا بھی کہہ سکتے ہیں حمزے کے ساتھ, یأمرو یأمران یأمرونا بھی کہہ سکتے ہیں. کہیں کہیں پہ تخفیف ہوتی ہے, اور جہاں 2 حمزے ہو جائیں تو وہاں تو واجب ہے. جب اور وہ بھی 2 حمزے جب دوسرا ساکن ہو پہلے پہ جب اس کی تمرینیں دیکھتے ہیں, اس کی ہم 3 دن سے اس کو باقاعدہ پڑھا سمجھا, آگے مضاف کی بحث آئے گی. فی الحال اس کی تمرین دیکھتے ہیں. فی الحال اس کی کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی, چلیے پرسش و تمرین. بیچے کلمے صحیح گفت میشوات, کس کلمے کو صحیح کہا جاتا ہے؟ کلمے حرف معطل نہ باشد, حرف معطل نہیں, حرف علت. دو کلمہ اس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت. کلمہ ناسالم 2 مثال کے ساتھ تعریف کیجئے. کلمہ ناسالم وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ یا تو حمزہ ہو یا
دو حرف حمزہ ہو تو محمود، دو حرف جیسے ایک جگہ ہو تو مضاف اعلان یعنی شے، اعلان کا مطلب اعلان یعنی تغییر و تبدیلی، حرف علت کی، مگر حرف علت کی تبدیلی کا نام ہے اعلان، حرف علت کی تبدیلی کا نام ہے اعلان معتل کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ معتل الفا یعنی معطل الفا معطل العین معطل اللام معتل اللام یعنی ناقص، اور لفیف مقرون، مفروض نہیں ہے۔ مثال کی دے دیجئے وعدہ اور یسرا، وعدہ اور یسرا۔ معتل کی دے دیجئے قوالا اور بیانا، دونوں یا کی بھی واو کی بھی۔ اور ناقص کی دے دیجئے رما، رمایا اور واو کی دعوا۔ لفیف کے دے دیجئے لفیف مقرون تاویا اور لفیف وقیا لفیف مقرون۔ صحیح ہے رئیسہ؟ جی مولانا سب مثالیں دے دی ہیں۔ آئیے صحیح، سالم اور معتل میں کیا فرق ہے؟ صحیح، سالم اور معتل میں کیا فرق ہے؟ معتل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، صحیح وہ ہے کہ جس کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت نہ ہو، سالم وہ ہے کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ نہ ہو، حمزہ ہو، دو حرف ایک جیسے ہو۔ اگر دو حرف حروف اصلی، اگر حروف اصلی میں سے دو حرف کسی کلمے کے دو اصلی حرف میں سے، اگر کسی کلمے کے اصلی حروف میں سے دو حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز، حرف علت۔ اگر کسی کلمے کے اصلی حرف میں دو اصلی حرف علت ہو، لفیف، کمال ہے، اتنی آسان بات بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا اگر کسی کلمے کے اصلی حروف میں سے دو حرف علت ہوں تو لفیف، اور اگر کسی کلمے کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں تو مضاعف۔ وہ مضاعف ہے۔ حرف علت پرابلم ہے کہ آپ سوال سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے پہلے کہا اگر کسی کلمے کے دو اصلی حرف، حروف اصلی میں سے دو حرف علت ہوں تو لفیف، اور اگر کسی کلمے کے اصلی حرف دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، سوال سمجھیے تو صحیح، تو مضاعف۔ قدام یا کسر فعل ہے ذیل نیچے کے افعال میں سے کون سے صحیح ہیں یا سالم ہے یا معتل ہے؟ یسرا صحیح، معتل، صحیح کیسے ہو جائے گا؟ رئیسہ حرف علت یہاں نہیں دکھ رہی آپ کو حرف کی جگہ؟ معطل بے بخش، معتل ہے وہ بھی معتل الفا یعنی مثال، وہ بھی مثال یائی۔ امارا محموز ہے، نا سالم محمود۔ وقع معتل ہے، معطل، رزقا صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے۔ صحیح، رحمہ صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے۔ صحیح سالم بھی ہے، سہارا صحیح تو ہے معطل، لیکن محمود ہے۔ معتل کیسے ہو جائے گا رئیس؟ حمزہ ہے وہ، اوکے اوکے، جی صحیح تو ہے کیونکہ حرف علت نہیں ہے لیکن محمود ہے، حمزہ ہے۔ یامونا حرف علت معطل، ہے، معتل ہے، معطل، معتل الفا۔ سآلا یہ تو پھر آ گیا محمود معطل ہے العین، نا، معتل کا حرف علت کہاں ہے؟ لام، کیوں حرف علت کے پیچھے پڑ گئی آپ؟ حمزہ ہے، صحیح ہے لیکن محمود ہے۔ سیارہ معطل، معتل العین ہے وہ بھی۔ اجوا سجاء صحیح ہے اور محمود صحیح ہے، سالم ہے، محمود ہے۔ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو اتنی نابینا نگاہ نہیں چمک رہا ہے اس کو، حمزہ بنا ہوا، کمال ہے۔ جی سجاء صحیح ہے کہ حرف علت نہیں ہے لیکن محمود ہے کیونکہ لام کی جگہ حمزہ ہے۔ واقعہ معتل ہے، معطل، لفیف ہے۔ نعما معتل ہے، ناقص ہے۔ معطل، صرفہ صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے۔ ضربہ صحیح صحیح بھی ہے، سالم ہے، سالم بھی ہے۔ صحیح سیرا سالم ہے، سالم بھی ہے۔ صحیح توالیا سالم ہے، معطل ہے، وقایا لفیف مقروط ہے، طوایا لفیف مقرون ہے۔ غور کیجئے گا رئیسہ ان مثالوں پہ۔ جی بیچے کلمے ہی محموز گفت میشود، کس کلمے کو محموز کہا جاتا ہے؟ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو اور
فاؤل فعل کی جگہ ہو تو محمود الفاعل، فعل کی جگہ ہو تو محمود العین، لام کلمے کی جگہ ہو تو محمود اللام. امارا، سالا اور قرا. حمزے کی تخفیف کی کتنی قسمیں؟ دو، قلبی اور حذفی. نام بتائیے، قلبی اور حذفی. اگر کسی کلمے میں دو حمزہ ایک جگہ ہوں، پہلا مفتوح ہو دوسرا ساکن ہو، تو کیا چینجنگ آئے گی کلمے میں؟ پہلے پہ فتح ہو دوسرا ساکن ہو تو الف سے بدلیں گے، کیونکہ اب فتح ہے نا پہلے والے پہ، تو الف مدی سے بدلیں گے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ دو حمزہ ایک جگہ ہو، پہلا ضمہ دوسرا ساکن ہو تو وہاں سے بدلیں گے. اور اگر کہتے ہیں پہلے پہ کسرہ ہو دوسرا ساکن ہو تو پھر دوسرے والے کو یا سے بدلیں گے. مثال محمود زید، نیچے کے محمود کلموں میں کون سی تخفیف انجام پائی؟ ایمن میں تو کون سی تخفیف ہوئی ہے؟ ایمن میں کون سی تخفیف ہوئی ہے؟ آسن قلبی بدلا گیا ہم سے کوئی آتے ایمن. اوتیا میں یہاں بھی قلبی ہوئی ہے، ہم سے کو واو سے بدلا گیا. اوتیا تھا اوتیا، لیکن خود میں حذف بھی ہے، تخفیف ہے. کیا خوش ہونا چاہیے تھا خود ہے. آتینا میں تخفیف ہے قلبیہ مدی سے واجب والی ہوتی، یہ بھی واجب والی، یہ بھی واجب والی قلبی، اور یہ بھی واجب والی حذفی، اور یہ واجب والی قلبی. اوتو قلبی ہے، قلبی ہے. واو کو بدلا ہے، حمزے کو واو سے بدلا اوتو. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی مولانا. ٹھیک ہے. ان مثالوں کو رئیسہ صحیح سے، تمرینوں کو صحیح سے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے. اب مثلا اب دیکھیے میں نے کیا کہا اس والے درس میں، صحیح اور معتل کی تقسیم گنا دی، اور صحیح کی سالم ناسالم، ناسالم میں سے بھی محمود پہلے بتا دیا، پھر معتل کے بارے میں بتائیں گے. اب آپ جان لیں مضاعف کے معنی میں نے لغت میں کیا بتایا آپ کو؟ کل پرسوں ہی بتائے تھے. کیا بتایا؟ مضاعف یعنی اصطلاح میں مکس رہنا، مضاعف یعنی ڈبل، مضاعف ڈبل ڈبل. ڈبل. لغت میں آپ جب مضاعف کے معنی دیکھیں گے تو دوگنا ڈبل ملے گا. اصطلاح میں مضاعف کی تعریف کیا ہے؟ مضاعف اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے دو حرف اصلی ڈبل ہوں. پہلی دو حرف اصلی ایک جیسے ایک جگہ ہوں، یہ مضاعف کی تعریف. دیکھیے مضاعف ایک الگ چیز ہے، ادغام ایک الگ چیز ہے. بعض مقامات میں فعل مضاعف پہ ادغام ہوتا ہے. ادغام آپ جانتے ہیں تین طرح کا ہوتا ہے. ادغام تین طرح کا ہوتا ہے. کیا بتائیے؟ واجب، آسان. ادغام یا کرنا یا تو واجب ہوگا، واجب ہو گیا جائز یا مختلف. منع ہوگا یا جائز ہوگا یا واجب ہوگا یا منع. یا تو بھائی پہلی بات تو ادغام جب بھی ہوگا مضاف کلمے میں ہی ہوگا. بھائی ادغام ہوتا کیا ہے؟ ادغام کے معنی ہے لغت میں ادخال. لغت میں ڈکشنری میں جب آپ جا کے دیکھیں گے ادغام یعنی ادخال، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اصطلاح میں ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسے دو حرف میں سے ایک کو حذف کر کے دوسرے میں داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا کیسے؟ دوسرے کو ہٹا کے اس والے پہ پہلے والے کو تجدید دے دینا. تو ادغام جب ہی ہوگا جب فعل مضاف، کوئی سا بھی کلمہ جب مضاف ہو ادغام وہی ہوگا. لیکن ادغام کی تین صورتیں ہیں، کہیں واجب ہوگا، کہیں منع، کہیں جائز. تو مضاف کی کتنے یاد ہو گئے؟ فعل مضاف لغت میں مضاف یعنی ڈبل. اصطلاح میں فعل کلمہ مضاف وہ کلمہ ہے جس کے دو حرف اصلی ایک جیسے ایک جگہ ہو. جی. اور ادغام لغت میں معنی ہے ادخال داخل کرنا. اصطلاح میں دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کرنا. داخل کرنا، دوسرے میں داخل کرنا. کیسے داخل کرنا ہے؟ ہم دو میں سے ایک کو ہٹا کے ڈیلیٹ کر کے ایک پہ تجدید دے دینی ہے. دوسرے کو ایک کو ہٹا کے پہلے کو ہٹا کے دوسرے کو تجدید دے دینی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے مددہ ہے، مددہ ہے جی. مدہ تو پہلے کو ہٹا کے
دوسرے کو تجدید دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ادغام۔ ادغام یعنی داخل کرنا اصطلاح میں، تو ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے میں دوسرے میں داخل داخل کیسے کیا جاتا ہے؟ اسے ہٹا کے تجدید دے دیجیے، اندر داخل ہو گیا اس میں، یعنی ابھی ایک دال نہیں ہے، دو ہے، ٹھیک ایک ہٹا دی، اس میں داخل کر دیا اسے، اسے کہتے ہیں ادغام۔ کیونکہ ادغام کی صورتیں آپ جانتے ہیں کہ پہلے شرطیں ہیں اس کا، ادغام کی کچھ شرطیں ہیں۔ کرتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ دو حرف ایک جیسے جو حرف ہیں ان میں سے پہلا ساکن ہو، دوسرے میں حرکت ہو۔ جی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی بات تو دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن دوسرا پہلا ساکن ہے متحرک دوسرا ہو، متحرک یا پھر یہاں پہ ساکن نہیں ہے متحرک ہے، یا پھر دو حرف ایک جیسے ایک جگہ تو ہے، دونوں متحرک ہے لیکن پہلا جائز تسکین ہو، یعنی پہلے والے کو سکون کرنا چاہیے، یا تو ساکن ہو یا ساکن کرنا جائز ہو، یا تو ساکن ہو یا ساکن کرنا ساکن کرنا جائز ادغام ہوگا۔ اب ادغام ہوگا یا تو واجب ہوگا یا منع یا جائز۔ جائز یہ انشاءاللہ میں نے تینوں فعل کے بارے میں آپ کو بتایا ہی ہے۔ اگر فعل مضاف ماضی ہے تو شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، آپ مددہ نہیں کہہ سکتے، مدہ مدو مدد مددہ، شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی میں منع ہے، وہاں نہیں کر سکتے آپ مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتنا، مددتو، باقی میں منع ہے۔ فعل ماضی، فعل مضارع میں آئے مددہ سے یمددو ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا مضارع؟ یمددو یمدو، پہلا دیکھیے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے، پہلا جائز تسکین ہے، سکون دینا بھی جائز ہے، تو ہم ادغام کریں گے، یمدو ہو جائے گا، اس والے کو ہٹا کے اس والے کو تجدید دیں گے، دوسرے والے کو یمدو۔ تو ابھی جو اس کی حرکت اسے دیں گے، یمدو جو ہے مضارع کی گردان میں چھٹے اور بارہویں میں منع ہے، یمددنا تمددنا باقی میں واجب ہے، یمدو یمدان یمدونا تمدو تمدان تمدو تمدان تمدونا تمدینا تمدان تمددنا امدو نمدو۔ لیکن اب آپ دیکھیے جو ہے یہ امر میں اگر آئے یا مضارع منصوب لم کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، تو اس میں 3 صورتیں ہو جاتی ہیں، وہاں واجب بھی، دیکھیے ماضی میں واجب ہے یا منع، مضارع 5 میں واجب باقی میں منع، مضارع میں 2 میں منع، اب میں منع، لیکن امر میں تینوں صورتیں ہیں، 5 جگہ جائز ہے، 1 4 7 13 جہاں جہاں علامت رفع مضارع میں ضمہ تھی 1 4 7 13 وہاں پر فعل مضارع مجزوم میں ادغام کی اگر مضاعف اگر فعل ہے تو جائز ہے۔ دیکھیے قاعدتاً یہ یمدو ہے، مضارع کیا ہے؟ یمدو یمدو، اگر میں اسے مجزوم کروں لے تو قاعدتاً ہونا چاہیے لے یمدو، تو یہاں جائز ہے، آپ ادغام کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نہ کریں گے تو لے یمدو پڑھیے، اور اگر کریں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ادغام کرنے کی صورت میں، ادغام میں تو دوسرے حرف کو حرکت دینی پڑتی ہے پہلے کو ہٹا کے، اسے حرکت کیا دیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے، اگر آپ ادغام کر رہے ہیں تو یم دو میں عین الفعل پہ ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں تو لام الفعل میں بھی ضمہ دے دیں گے، نہیں ضمہ بھی دے سکتے ہیں، تینوں کسرہ آپ فتح بھی دے سکتے ہیں۔ دو تینوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک صورت بغیر ادغام کے، تو 4 صورتیں جائز ہو جاتی ہیں، ایک بغیر ادغام کے، ایک ادغام سے، 2 صورتیں ہوئی، ایک بغیر ادغام کے ایک ادغام کے، لیکن ادغام میں 3 صورتیں جائز ہیں اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے۔ فعل مضارع میں اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو مضارع مجزوم یا امر میں جب اسے ادغام کرنا جائز ہوگا جن صورتوں میں، تو بعد والے کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، فتحہ بھی کسرہ بھی اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے۔ تو آپ سے کوئی کہے گردان سنائیے تو اس والے سے تو آپ کہیں گے لے یمدو، لے یمدا، لے یمدے، لے یمدود، 4 پہلے صیغے میں 4 شکلیں، دوسرے میں واجب لے یمدا، تیسرے میں واجب لے یمدو، پھر لتا مدہ، لتا مدے، لتا مدو، لتا مدود، پھر لتا مدہ، لے یمدودنا میں واجب ہوا ہے منع، پھر امر حاضر پہ آ جائیے، امدود، مدہ، مدے، مدو، پھر مدہ، مدو، مدی، پھر مدی، مدہ، 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 مدی،
مدی مدہ امددنا بغیر ادغام کے نہیں، اس میں تو واجب ہے نا، مانا امددنا برے مانو امددنا. پھر 13ویں میں آ جائیے لنمدہ لنمدے لنمدو لنمدو لنمدہ لنمدے لنمدو. لیکن اگر این فعل میں فتحہ یا کسرہ ہو، فتحہ یا کسرہ ہو، ضمہ نہیں دے سکتے. چار آپ نے لے یا فری لے فرارا ہے لے یا بغیر ادغام کے لے یا فری اور ادغام کے ساتھ لے یا پھر لے یا پھر رے ضمہ نہیں دیں گے. تین صورتیں جب بنیں گی ادغام میں، جب این فعل میں ضمہ ہو تو پھر ادغام کرتے وقت لا آخر کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، فتحہ بھی کسرہ بھی. لیکن اگر این فعل میں فتحہ یا کسرہ ہے تو ضمہ نہیں دے سکتے. لیکن یہاں پر 4 صورتیں تھیں، یہاں 3 ہی رہیں. ایک بغیر ادغام کے لے یا پھر اور 2 ادغام کے لے یا پھر را لے یا پھر رے. یہ ہم پڑھا ہوا انشاءاللہ. حالانکہ میں یہ چیزیں آپ کو جب ہم نے وہ پڑھا تھا باب احترام تھا خلاصتاً بتایا تھا. ٹھیک ہے جی مولانا. چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. خدا